بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ وہ بادشاہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کا موقع دیا تھا، لیکن انہوں نے غرور اور تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ان بادشاہوں میں شداد، فرعون، بخت نصر اور نمرود شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایسی موت دی کہ ان کی موت کو دنیا عبرت بنا دیا، اور انہی میں سے ایک فرعون ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ سب جانتے ہیں کہ فرعون پانی میں غرق ہوا تھا، لیکن فرعون کی موت کے ایک بہت بڑی کہانی موجود ہے۔ اللہ پاک جو رحمان اور رحیم ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور ہر انسان کو سدھرنے کا اللہ پاک کئی مواقع فراہم کرتا ہے، لیکن انسان اپنا دشمن خود ہوتا ہے۔ فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع دیے، لیکن وہ بدبخت ایمان نہیں لایا، اور ایسا ہی ایک واقعہ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور جس کا شاید آپ کو پہلے علم نہیں ہوگا۔ فرعون جب اپنے لشکر دریا میں غرق ہوتا ہے تو ڈوبتے وقت 3 مرتبہ اس نے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان قبول نہیں ہوا اور وہ کفر کی حالت میں مرا۔ لہٰذا بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ فرعون مومن ہو کر مرا، ان کا قول کوئی قابل اعتبار نہیں ہے۔ ڈوبتے وقت ایک مرتبہ فرعون نے کہا، یعنی میں ایمان لایا، اور دوسری مرتبہ کہا، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس نے سوا کوئی معبود نہیں اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور تیسری مرتبہ کہا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے منہ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیچڑ بھر دی اور وہ اچھی طرح کلمہ نہ پڑھ سکا۔ جب فرعون سلطنت بیٹھ کر خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں اس کے پاس فتویٰ طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ کیا فرماتے ہیں اے بادشاہ اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمت پلا بڑا ہو، اور پھر اس نے اپنے مولا کی ناشکری کی اور اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنے خدائی کا اعلان کر دیا ہو۔ تو فرعون نے اس کا جواب یہ لکھا، ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کرے اور اپنے مولا کا باغی ہو گیا ہو، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ پانی میں غرق کر دیا جائے۔ چنانچہ ڈوبتے وقت فرعون پر موت کا خوف سوار ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کا وہ لکھا ہوا خط اس کو دکھایا۔ اس کے بعد فرعون مر گیا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس جب انسان کی شکل میں آئے تھے تو اس نے خود اپنے ہاتھ سے یہ خط لکھا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے مولا کی نافرمانی کر دے یا خدائی کا دعویٰ کرے تو اس کا انجام یہی ہونا چاہیے کہ وہ پانی میں غرق کر دیا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکر کو جنہوں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو بولا، میں ایمان لایا،
کوئی سچا معبود نہیں اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ وہ تو پہلے ہی سے نافرمان تھا اور فسادی تھا، اور آج ہم تیری لاش کو تڑا دیں گے اور تو اپنے پچھلوں کے لیے نشان عبرت ہو، اور بے شک لوگ ہمارے آیتوں سے غافل ہیں۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کا اتنا خوف طاری تھا کہ لوگوں کو فرعون موت میں شک و شبہ ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا، اور دریا کے لہروں نے اس کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کی موت کا یقین کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ مشہور ہے، تو اس کے بعد پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا، اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیرتا رہتا ہے یا کنارے پر پھینک دیتا ہے۔ فرعون نے 3 مرتبہ اپنے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان پھر بھی قبول نہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں روایات ہے جس میں 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ فرعون نے اپنا ایمان کا اقرار اس وقت کیا جب عذاب الہی اس کے سر پر مسلط ہو گیا اور موت کا ڈر طاری ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کچھ بھی نفع نہیں دیتا، کیونکہ فرعون عذاب آ جانے کے بعد جب موت کا غلبہ سوار ہو گیا تو اس وقت یہ ایمان لایا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرعون کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں کیچڑ بھر دو اور یہ کہہ دو کہ اب تو ایمان لایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو ہمیشہ ایمان لانے سے انکار کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کر کے فساد پھیلاتا رہا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کی توحید، ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ صرف خدا کے بعد ودانی کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسالت پر ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ مومن نہ ہو سکا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فرعون ایمان لانے کی ضد سے کلمہ ایمان کا تلفظ نہیں کیا، بلکہ صرف موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، جیسا کہ اس کی عادت تھی کہ ہر مصیبت نازل ہونے پر وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا تھا، لیکن مصیبت ٹل جانے کے بعد پھر کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اپنی خدائی کا ڈھونگ رچاتا۔ میری پیاری بہنوں، صرف منہ سے کلمہ پڑھنا انسان مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے، لہٰذا فرعون ایمان قبول نہیں کیا گیا، اور صحیح قول بھی یہی ہے کہ فرعون کفر کی حالت میں مرا اور کفر کی حالت میں غرق ہوا، اور اس پر قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں گواہ ہیں۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں فرعون مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا، کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ تو ان کا یہ قول بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مسلمانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔